اس انتظار میں مت رہو ہم کو بچانے کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، ہم کو بچانے کے لیے کوئی محمد بن قاسم آئے گا، ہم کو بچانے کے لیے کوئی ٹیپو سلطان آئے گا، ہم کو بچانے کے لیے کوئی سراج الدولہ آئے گا۔ نہیں، تم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا ہیرو ہے، تم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا شجاعت مند اور جواں مرد ہے۔ اپنی زندگی کی جنگ تمہیں خود لڑنی ہوگی، اپنی جان اور مال اور عزت کی حفاظت، پراپرٹیوں کی حفاظت تمہیں خود کرنا ہوگا۔ اس واسطے ان دعاؤں میں اور ان انتظار میں مت رہو کہ بھئی کوئی نہ کوئی آ جائے، کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے، کوئی نہ کوئی کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا ناکاروں کی ہے، یہ ساری دنیا نامردوں کی ہے، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو پھر اللہ کا نظام یہ ہے جو بیکار ہے اسے جھاڑو مار کر صاف کر دیا جاتا ہے، پھر کام والی ایک قوم پیدا کی جاتی ہے۔ تو پھر اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ ہم جھاڑو مارے جائیں اور خش و خاشاک کی طرف۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الأيام نداولها بين الناس صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے، ملک کے موجودہ حالات کے پیش نظر ہم مسلمانوں کی غفلت اور بدعمالیوں کی نتیجے میں حالات کا رخ جس قدر تیزی سے مسلمانوں پر ملک کی زمین تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، ان حالات میں ہم مسلمانوں کی کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس موضوع سے متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن رات، یہ زمانہ ہم لوگوں کے درمیان میں اتھل پتھل کرتے رہیں گے، بدلتے رہیں گے۔ کبھی کسی کو بادشاہت ملے گی تو کبھی کسی کو غریبی اور فقیری ملے گی، کبھی کسی کو صحت ملے گی تو پھر دوسری حالت میں بیماری آئے گی، کبھی کوئی قوم ترقی پر ہو، سیاست میں ہو، لیڈر بن جائے تو پھر ایسا ہوگا کہ پھر وہ قوم ذلیل ہو جائے، مغلوب ہو جائے۔ دنیا کا ہر حال ہر ٹائم ایک جیسا نہیں رہتا، انسان کی زندگی کا ہر وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ آپ میں سے ہی کتنے لوگ وہ ہوں گے جو ایک زمانے میں بہت جوان تھے، اب بوڑھے ہو گئے۔ آپ میں سے کتنے لوگ وہ ہیں جو ایک وقت میں بہت مالدار تھے، اب غریب ہو گئے۔ ایک ٹائم وہ تھا جس میں دوسروں کی ہیلپ کرتے، مدد کرتے، قرضے دیتے تھے، اب کئی لوگوں کے قرض دار بنے ہوئے ہیں، گزارا مشکل چل رہا ہے۔ جیسے انسان کی زندگی میں حالات بدلتے رہتے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ قوموں کے حالات بدلتے ہیں، ملکوں کے حالات بدلتے ہیں۔ کبھی کوئی قوم بڑی اچھی حالت میں رہتی ہے، پھر وہ قوم اپنی کسی بدعملی اور اپنے کسی کرتوت کی وجہ سے پھر برے حال پہ آ جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہر زمانے سے چلتے آیا ہے۔ ایسے موقع پر ایک شاعر نے ہمارے لیے بہت اچھی رہبری کی ہے کہ اگر تمہارا دشمن مسلمانوں کا اور ملک کا اور اسلام کا دشمن ترقی پر ہو، طاقت کے زور سے ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہا ہو، تو پھر
یہ اشعار گنگناتے رہنا چاہیے۔ طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، طاقتیں تمہاری ہیں اور خدا ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، آپ کی غلامی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے، تم بھی ٹوٹ جاؤ گے تجربہ ہمارا ہے، اپنی رہنمائی پر اب غرور مت کرنا، اپنی حکمرانی پر اب غرور مت کرنا، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے، آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، غیرت جہاد اپنی زخم کھا کے جاگے گی، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے۔ تو ہر ملک کا حال دیکھ لیں، بالخصوص غزہ اور فلسطین کا حال دیکھ لیں، اور اس کے بعد ہم مسلمانوں کے اس ملک ہندوستان کا حال دیکھ لیں، دونوں جگہوں پر حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن غزہ اور فلسطین کے مسلمان جس قدر استقامت کے ساتھ ایمان پر جمے ہوئے ہیں، کیا اس قدر استقامت کے ساتھ اس ملک کے مسلمان ایمان پر جمیں گے؟ اس بات کا اندیشہ اور خطرہ ہے۔ آپ فلسطین کے حالات دیکھیں، اسرائیلی بمباری کی وجہ سے 20 لاکھ 2 ملین 20 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہو گئے، کھلے آسمان کے تلے وہ زندگی گزار رہے ہیں۔ شدید سردی ہے، جان بچانے کے لیے کوئی مناسب سامان میسر نہیں ہے، وقت پر کھانا اور روٹی پانی تک میسر نہیں ہے، صرف بڑے لوگوں کو نہیں، معصوم بچوں کو بھی میسر نہیں ہے۔ 20 لاکھ افراد مسلمانوں کے عورتوں، بچوں اور مردوں کے ساتھ ایسی حالت میں 3 سے 4 مہینے کے عرصے میں گزارتے رہنا کوئی معمولی بات ہے؟ آپ دیکھیے سوشل میڈیا پر ایسی خبریں عام ہو رہی ہیں، فلسطین کے کئی خاندان ایسے ہیں جو گزارا کرنے اور چھپر ڈال کر رہنے اور خیمہ بنا کر رہنے کے لیے چادر اور لکڑی بھی نہ ہونے کی وجہ سے پولٹری فارم جہاں مرغیاں رکھی جاتی ہیں ان پولٹری فارموں میں اپنے بچوں کو سلا رہے ہیں، اور 1-2 دن نہیں، کئی ہفتوں سے بچے مرغیوں کی غلاظت اور اس گندگی میں رات گزار رہے ہیں۔ کس قدر تکلیف ہوگی، کیسی بدبو آئے گی، کیسے کیڑے مکوڑے ہوں گے؟ کیا صرف راہ چلتا مسافر تھوڑی دیر کے لیے سو جائے پھر صبح اٹھ کے چلا جائے؟ ایسا منظر نہیں ہے۔ اسی جگہ کو اپنا گھر بنا لینا جہاں پر جانور اور مرغیاں رہا کرتے تھے، وہاں انسانوں کے بچے رہنے کا فیصلہ کر لینا۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ کے دیکھیے، وہاں اگر ہماری یا آپ کی اولاد رات گزارتی تو کیسا گزرتا، اور صبح ہونے کے بعد پھر کوئی اسے امید بھی نہیں ہوتی کہ کوئی اچھی جگہ مل جائے، کھانے اور پہننے کو کوئی سامان مل جائے۔ غزہ کے 2.3 ملین کی آبادی میں سے 85% سے زائد لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، 10 لاکھ کے قریب لوگ مصر کی سرحد کے قریب جمع ہو رہے ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگوں کو خیمہ نہ ہونے کی وجہ سے کھلی زمین اور کھلی آسمان کے نیچے رات اور دن گزار رہے ہیں۔ وہاں کی معیاری زندگی ادنا سے ادنا درجے سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اور آپ کے تصور سے باہر ہے کہ کسی انسان کا بچہ مرغی کے پنجرے میں سو رہا ہو۔ جگہ بہت خراب، الٹا اوپر سے تیز ہوائیں اور بارش، سوتے ہوئے معصوم بچوں پر بارش کا پانی برس رہا ہے، اور سردی اور ٹھنڈ سے وہ کانپ رہے ہیں، بخار اور بیماری میں جھلس رہے ہیں۔ علاج کے لیے کوئی دوا دارو نہیں ہے، ہاسپٹل بند ہو چکے، اور ان کے دوائیوں کا انتظام نہیں ہے، صحت مند غذا کا انتظام نہیں ہے۔ بمباری کی وجہ سے زمین اتنی خراب ہو چکی کہ کئی بیماریاں نئی پیدا ہونا شروع ہو رہی ہیں۔ ایسے موقع پر بچوں، بڑوں، بوڑھوں، عورتوں، جوانوں سب کے لیے جان کے خطرے کا ایک وبائی حملہ شروع ہونے کو ہے، اور وہاں کے لوگوں کا حال یہ ہے کہ اپنے معصوم بچوں کو تڑپتا ہوا دیکھتے ہیں۔ کبھی کبھار یہ خواہش ہوتی ہے کہ رات کی گہری نیند میں
یا تو ہم انتقال ہو جائیں یا ہمارے بچے انتقال ہو جائیں، صبح کا سورج ہم نہ دیکھ سکیں، کیونکہ اس طرح تڑپتا ہوا نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ اس طرح تڑپتے ہوئے بچے زندہ رہ سکتے ہیں۔ ان تمناؤں کے ساتھ سوتے سوتے وہ ہمیشہ کے لیے موت کی نیند میں سونا چاہتے ہیں۔ وہاں کے کیڑے مکوڑے، مچھر، یہ سارے بچوں کو تکلیف دینے والا عالم، اور پھر یہ تو انسانوں کا ہوا، اور اس دجالی فوج نے، یہودیوں کے اس غلیظ اور دہشت گرد پوری دنیا کے ٹیررسٹ فوج نے امریکہ کی دہشت گردی کے ساتھ فلسطین اور غزہ کے کئی مسجدوں کو مسمار کر دیا۔ ایک پرانی مسجد تھی، جامع مسجد تمیم داری، جس کو بم کے ذریعے سے اڑا دیا گیا، کئی سال پرانی مسجد، اور وہاں کی تاریخ میں لکھا ہے کہ اب تک غزہ کے ایریے میں 1200 مساجد میں سے 1000 مسجدیں شہید کی جا چکی ہیں۔ 1200 مساجد میں سے 1000 مسجدیں شہید کی جا چکی ہیں۔ افسوس کا عالم یہ ہے کہ 2 ارب مسلمان اہل غزہ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ وہ اللہ کے پاس کیا منہ دکھائیں گے، ان کو یہ احساس بھی ختم ہو گیا۔ کیا کوئی عرب کنٹری اللہ کے سامنے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمیں غزہ اور فلسطین میں کیا چل رہا ہے ہمیں معلوم نہیں تھا؟ ان جاں بازوں کی ترجمان کا کہنا ہے کہ دنیا کے 2 ارب مسلمان جو دراصل کچرے کا ڈھیر، خس و خاشاک بنے ہوئے ہیں، دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، 4 مہینے سے ہوتے ہوئے اس ظلم کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی عملی اقدام اٹھانے کے بجائے ابھی بھی مسلم کنٹری کے حکمران مذمتی بیان کر رہے ہیں کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ظلم ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ تم بولنے کی ضرورت ہے، یہ تو ہر بچہ جانتا ہے، تم جس عہدے پہ ہو اس عہدے کے تقاضے کچھ اور ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمان وہاں فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنے کو اپنی دینی حمایت ہونا بھلا چکا ہے، اپنا دینی فریضہ ہونا بھلا چکا ہے۔ اور ایسے موقع پر تاریخ جب لکھی جائے گی اور اہتمام سے لکھا جائے گا کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا، اس کے باوجود بھی غزہ کے بچے پیاسے مر رہے تھے۔ تاریخ میں لکھا جائے گا سعودیہ کے پاس، عرب اور متحدہ امارات کے پاس تیل کے سمندر تھے، اس کے باوجود بھی غزہ کے ہسپتالوں میں اور ایمبولنس کے لیے ایندھن موجود نہیں تھا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا مسلمانوں کے پاس 50 لاکھ سے زائد فوجی تھے، مصر، ایران، ترکی اور پڑوس ممالک کے پاس جنگی جہاز اور میزائل بھی تھے، مگر ان میں سے نہ کوئی سپاہی غزہ بھیج سکا اور نہ کسی نے غزہ میں قتل عام روکنے کی کوشش کی۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ عرب ممالک نے اربوں ڈالر گانے کی پارٹیوں پر، ناچ پر، شراب پر، فلم تھیٹروں پر اور فلم انڈسٹری پر اور سیلیبریٹیز پر لٹا دیا، لیکن غزہ کے بھوکے بچوں کو ایک روٹی تک پہنچانے کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 1947 میں ملک آزاد ہوا، اسلام کے نام پر کئی ممالک بٹے، لیکن ان میں سے کسی ملک نے اسلام کو قائم کرنے کی ذمہ داری نہیں نبھائی، اور ہر شخص اپنی سیاسی کرسی کے داؤ پیچ میں لگا رہا، اور کوئی غزہ کے مظلوم بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں آیا۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا ایران اور ترکی نے اسلام کا نام تو بہت استعمال کیا، لیکن غزہ کے قتل عام کو روکنے کے لیے قدم نہ اٹھایا، جبکہ مسلمانوں کے قتل عام میں خود ان مسلم حکمرانوں کی خاموشی کا بہت بڑا حصہ ہے۔ تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ مسلم مغرب کے لوگ اسرائیلی تباہ کاریوں کے خلاف سڑکوں پر نکلتے رہے، وہ نہ مسلمان تھے نہ اسلام کے پیروکار تھے، وہ دوسرے مذاہب کے لوگ تھے، لیکن وہ پروٹیسٹ کرتے رہے، احتجاج کرتے رہے، دوسرے مذہب والے ہونے کے باوجود بھی انسانیت کے ناطے، انصاف کے ناطے وہ مسلمانوں کی حمایت میں رہے۔ لیکن مسلمان ممالک کے رہنے والے، تمام مسلم کنٹریز کے رہنے والے مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، کسی مسلم ملک میں کوئی پروٹیسٹ نہیں ہوا، کوئی احتجاج نہیں ہوا۔
تم نے آواز تک اٹھانے کی کوشش نہیں کی. اور یہ تاریخ میں یہ بھی لکھا جائے گا مسلمان قوم اپنے حکمرانوں کو مورد الزام ٹھہراتی رہی، لیکن جہاں یہ اپنے مسلم کنٹریز کے بادشاہوں کو گالیاں بکتے رہے، وہیں پر اپنے دائرے میں جو ذمہ داریاں نبھانی تھی انہوں نے پیپسی اور کوکو کولا نہیں چھوڑا، اسپرائٹ نہیں چھوڑا، اور اسرائیلی پروڈکٹس نہیں چھوڑا، KFC اور میکڈونلڈ نہیں چھوڑا، اور اپنی لذیذ غذاؤں کی خاطر خواہشات کی قربانی دینے تیار نہیں ہوئے. ضرورتوں کی قربانی کیا دیتے، جان کی قربانی کیا دیتے، اپنے آپ کو شہادت کے درجے پہ کیا لاتے. یہ تو ایک زبان کے مزے کی خاطر کچھ یہودی پروڈکٹس بھی قربان کرنے تیار نہیں ہوئے. حال یہ ہے کہ غزہ دردوں کا درد اور دکھوں کا گھر بن چکا ہے. ایسے موقع پر ہر سو غموں کا ایک سمندر ہے. غزہ غازیوں کا غزہ ہے جہاں سکھ اور چین بہت ناپید ہو چکا ہے. کہانی اس کی بڑی خوش آشام ہے مگر ابھی بھی ناتمام ہے. ابھی بھی جنگ چل رہی ہے. یتیموں کا مسکن، بیواؤں کا وطن بن چکا ہے غزہ، جہاں زخمیوں معذوروں کا ازدحام اور اس کا ہر باسی بے آرام ہے، جہاں امید کے دیے بجھ چکے ہیں اور قافلے الٹ چکے ہیں. یہاں دن کو بھی شام ہے اور شام بھی شام غریباں ہے. ہر دن غم اور پریشانی کی طرف لے جا رہا ہے. تو ہم مسلمانوں کی یہاں رہتے ہوئے کیا ذمہ داری ہے؟ دو کام نہیں کر سکتے. ایک تو اسرائیلی پروڈکٹس سے توبہ نہیں کر سکتے، دوسرا اپنی نمازوں میں وہاں کے مسلمانوں کی مدد کی خاطر خاص طور سے اہتمام کے ساتھ دعا نہیں کر سکتے. اتنے دو کام بھی مسلمان اگر نہیں کر سکتا ہے تو پھر بتائیے کتنا بڑا ظلم ہے غزہ کے مسلمانوں پر. دعا کرنے کیا جا رہا ہے؟ زبان کی لذت کی خاطر کچھ پروڈکٹس چھوڑنے میں کیا نقصان ہو رہا ہے؟ یہ پہلی بات تھی جو مجھے عرض کرنی تھی حالات کے پیش نظر. دوسری بات، ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں سے سب سے پہلی بات، مسلمانوں کی مسجدوں کو جس قدر ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، مستقل ایک مہم چلائی جا رہی ہے مسجدوں کو مندر بنانے کی. آج سے تقریباً 10 سال پہلے جامع مسجد دلی کے سامنے سبھاش پارک میں میٹرو کے زمین کی کھدائی جب ہوئی تو وہاں پر اکبری مسجد کا نام ہے اکبری مسجد، اس کے کچھ آثار نظر آئے. مسجد کی تعمیر اور اس کی شہادت پر تاریخی کتابیں نکالی گئیں تو پھر پتہ چلا کہ سبھاش پارک کے نیچے جو میٹرو بنایا جا رہا ہے یہاں پہلے مسجد بنی ہوئی تھی، اور وہ مسجد ایسٹ انڈیا کمپنی کے زمانے میں مسلمان مجاہدوں کا مرکز تھا جو انگریزوں سے لڑنے کے لیے انہوں نے وہ مسجد کے انڈر گراؤنڈ میں بنایا تھا. جب پورے دلائل کے ساتھ ثابت ہوا کہ یہ مسجد مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑنے کے لیے اس زمانے میں اپنی چھاؤنی کے طور پر بنائی تھی تو اس مسجد کو مسلمانوں کے حوالے کیا گیا. اور فیصلہ ہوا یہ مسجد مسلمانوں کے حوالے کر دی جائے اور اس کی تعمیر اور اس میں نمازیں وغیرہ ادا کرنے کی اجازت مل گئی. لیکن اچانک ان تمام تاریخی شواہد اور عدالتی فیصلوں کے باوجود ایک گمنام تنظیم یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مذکورہ جگہ جو مسجد ہے وہ مسجد نہیں ہے بلکہ پانڈو مندر ہے. صرف دعویٰ کرتی ہے، کوئی پروف نہیں، کوئی آثار قدیمہ میں لکھی ہوئی کوئی ہسٹری اور کوئی تاریخ نہیں. فوراً عدالت سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ مسجد مسلمانوں کی تحویل سے نکال لی جائے اور تعمیر بند کر دی جائے. تو آپ بتائیے 10 سال سیکولر ملک اور حکمرانی میں جو فیصلے کیے گئے تھے تحویل کے، 10 سال کے بعد وہی مسجد پھر مسجد سے غیروں کے حوالے کر دینے کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، صرف شدت پسند فرقے کے دعوے کی بنیاد پر. آپ بول دیجئے بس کافی ہے، آپ دعویٰ پیش کرنے، دلیل پیش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس سے آگے چلیے، آپ سب کو جو چیز معلوم ہے 1939 کی درمیانی رات میں جب ملک آزاد ہونے کے بعد ملک میں سیکولر ملک ہونے کا فیصلہ ہوا، وہیں سے جو شر پسندوں کی طرف سے فرقہ پرستی اور
مسلمان اور ہندو بانٹنے کے جو سلسلے شروع ہوئے، سب سے پہلے دعویٰ کیا گیا تھا بابری مسجد کا، اور وہ ہوتے ہوتے دعویٰ دلیل کی شکل میں، جھگڑوں کی شکل میں، قبضے کی شکل میں، عدالتی فیصلوں کی شکل میں ہوتے ہوئے آخر کار گزشتہ سال، گزشتہ مہینہ یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ مسجد مندر میں تبدیل ہو جائے، اور بہترین انداز سے اپنے لحاظ سے ان لوگوں نے اس کی اوپننگ بھی کر لی اور بڑے شان سے اس کو یہ بنیاد بنایا کہ اب یہ بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک بھی ہندو راشٹر بن جائے گا۔ ایک مسجد گئی، اس کے 73 سال کے بعد تیسری مسجد بنارس کی شاہی عالمگیر مسجد، جسے جو محلہ گیان ویپی کے سروے کے دوران میں وضو خانے میں لگے ہوئے ہاؤس کے درمیان کا جو فوارہ ہے، اس فوارے کو شیولنگ ہونا قرار دیا۔ جہاں فوارہ دکھے وہاں کوئی نہ کوئی لنگ پایا جاتا ہے۔ ایسے دعوے اور ایسی بت پرستی، اب وہ دعویٰ صرف دعویٰ ہے، کوئی تاریخی دلیل نہیں ہے، پھر بھی اجازت دے دی جاتی ہے کہ وہاں پر پوجا کرنے کی اجازت ہے، اور جج بھی ایسے موقع پہ فیصلہ کر کے نکلتا ہے کہ اس کے ریٹائرڈ ہونے کا آخری دن ہے، اب اس کے بعد اس کے فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا۔ اب ریٹائرڈ ہونے کے بعد کیا کھا کے جیے گا، کس کے ٹکڑوں پہ پلے گا، تو اس لیے کسی سیاسی پشت پناہی کے تلوے چاٹتے ہوئے اس نے ریٹائرڈ ہونے سے پہلے اپنے مرنے تک کے لیے جہنم کا سامان کر کے ریٹائرڈ ہوا۔ اپنی جہنم اور پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ناجائز اور ناحق اور ناانصافی کے فیصلے کر کے ریٹائرڈ ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعوے شروع ہوئے کہ فلاں مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے بھی مندر ہے، فلاں مسجد کے دیوار کے نیچے بھی مندر ہے۔ اس طرح مختلف مساجد کے دعوے کرنا شروع کر دیا گیا۔ آپ کو معلوم ہے اس وقت عدالتوں میں کتنی مسجدوں کے کیسز چل رہے ہیں؟ عدالتوں میں جو جن مسجدوں کے بارے میں مندر ہونے کا دعویٰ کر کے عدالتوں سے مطالبہ کیا گیا، آپ دیکھیے مسجد قوت الاسلام، قطب مینار دلی کی مسجد۔ قطب مینار تو سب جانتے ہیں، قطب مینار بھی مسجد کے ایریے کا مینار ہے، تنہا مینار تو کوئی بھی نہیں بناتا، مسجد کے ساتھ مینار بنایا جاتا ہے۔ مسجد کے کچھ آثار باقی ہیں، مسجد منہدم ہو گئی، مینار ابھی بھی باقی ہے جس پر قرآنی آیتیں نیچے سے لے کر اوپر تک قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کے باوجود بھی دعویٰ ہے کہ وہ مندر ہے۔ اس سے زیادہ اندھا پن کسے کہا جائے گا؟ اس چمکتے ہوئے سورج کو دیکھ کر بھی یہ کہا جائے کہ نہیں ابھی رات ہے، ابھی سورج نہیں نکلا ہے، پھر بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ پاگل پن، بے وقوفی کیا کہی جائے گی کہ عدالت میں اس دعوے کو سننے کے لیے قبول بھی کر لیا جاتا ہے، جبکہ اگر کوئی شخص پاگل پنے کا اور حماقت کا دعویٰ کرے، مثلا عدالت میں بیٹھے ہوئے کسی وکیل اور جج کے بارے میں کوئی دعویٰ کرے کہ جج اصل میں میری بیوی ہے، اس نے ٹرانسجنڈر کرا کر ایسا بن گیا ہے، میں اس پر دعویٰ کرنا چاہتا ہوں اور پھر یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا یہ جینس نہیں ہے لیڈیز ہے، قبول کر لیں گے دعویٰ؟ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ اتنا صاف جھوٹ ہونے کے باوجود بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ جامع مسجد دلی، جس کی تاریخ کے بارے میں لکھا کہ لال قلعہ سامنے جس بادشاہ نے بنایا، اسی بادشاہ نے سامنے دلی کی جامع مسجد بھی بنائی، اس پر بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی مندر تھا دراصل میں۔ تاج محل آگرہ یو پی، شاہی عیدگاہ متھرا کی، بیگم مسجد لال قلعہ کی، کمال مسجد ایم پی کی، آستانہ غریب نواز اجمیر شریف، جہاں ایک چادر کی خاطر رال ٹپکا رہے تھے اور اپنے ہی مسلمانوں کو کافر کے نعرے لگا رہے تھے، فاتحہ درود اور درگاہوں کے نام پر لوٹ رہے تھے۔ اب لڑو کیس، اب بولو انہیں دشمن، اب بولو انہیں کافر۔ جس خواجہ اجمیر غریب نواز کی درگاہ پر مسلمانوں سے زیادہ کافر جاتے ہیں، اس کی سب کو معلوم ہے کہ خواجہ غریب نواز کی خدمتیں کیا ہیں، لیکن اسی درگاہ پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی مندر ہے۔ جامع مسجد پاٹن احمد آباد گجرات،
مسجد اعلیٰ میسور کرناٹک، اور آدینہ مسجد بنگال کی، جامع مسجد مانڈو یو پی کی، جامع مسجد سمبل، جامع مسجد التمش اجین ایم پی کی، ان تمام 13 مسجدوں کا کیس چل رہا ہے۔ عدالتوں میں مطالبہ ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ مندر ہے، اسے واپس کیا جائے۔ اور ہم سب کیا کر رہے ہیں؟ انسٹاگرام دیکھ رہے ہیں، یوٹیوب میں ہیں، اسنیپ چیٹس میں ہیں، اور ہماری گھر کی عورتیں موج میں ہیں۔ اس پر آنے والی جو شارٹس اور کلپس ہیں بے حیائی کے، عیاشی کے، جسم فروشی کے، ننگے ناچ کے، وہ دیکھ دیکھ کے مزے لے رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ ظالمانہ فیصلے ہوتے ہوتے ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کھیل تماشا ہے، محض دعوے ہیں، کہاں سے اتنی مسجدوں پہ قبضہ ہوگا، کون اتنی مسجدوں پہ کیسز لڑے گا، فلاں ہوگا۔ دیکھ لیا ایک مسجد جو بابری مسجد تھی بچا سکا، متھرا کی مسجد کا فیصلہ ہو رہا ہے، بچا سکے، آگے کی مسجدوں کے فیصلے ہو رہے ہیں، بچا سکیں گے؟ راتوں رات 350 سال پرانی مسجد کو نوٹس بھیجے بغیر بھی صبح ہونے تک 4 گھنٹے میں پورا صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور ہلدوانی کے ایک مسجد اور مدرسے کو بغیر کسی نوٹس کے شہید کر دے کر 1000 ٹاسک فوج کو وہاں پر بھیج کر پورے شہر کے اندر کرفیو لگا دی جاتی ہے۔ 60 مسلمان زخمی، 6 مسلمان شہید، 6 لاکھ مسلمانوں کی پراپرٹیوں کو، 6 کروڑ مسلمانوں کی پراپرٹیوں کا نقصان کر دیا جاتا ہے۔ اور ایسے گھروں میں بند کہ گویا کہ اب ہندوستان کا غزہ ایک ملک کا خاص کونا بن چکا ہے، ہندوستان کا غزہ۔ وہاں کا انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے، وہاں کی خبریں عام نہیں کی جاتی ہیں، اور صرف کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ۔ اور ہمیں خبر ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کسی کا رشتہ دار وہاں پر ہو، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا وہاں پر ہو، تو پھر اس صورت میں روئیں گے اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے، اپنا رشتہ دار ہونے کی وجہ سے۔ باقی اس مسجد کی شہادت پر، اس مدرسے کی شہادت پر، وہاں کے ہونے والے عام مسلمانوں کے مظالم پر ہمیں کوئی احساس نہیں ہوگا۔ اور صرف دیکھیے یہ گنتی کی چند مسجدیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ 13 مسجدیں تاریخی اور بڑی بڑی مسجدیں ہیں جسے مسلمان بادشاہوں نے بنایا، اور اس کے پیچھے ایک تاریخی منظر ہے۔ یہ صرف عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ باقی 1990 میں 300 سے لے کر 3000 سے لے کر 30,000 مسجدوں کا پلان بنایا گیا ہے ہندوستان کی کہ ان سب کو مندر میں تبدیل کیا جائے۔ 1990 میں ایک کتاب لکھی گئی ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں سے ایک شخص نے جو کٹر فرقہ پرست کا قائل تھا، اس نے انگریزی میں کتاب لکھی ہندو ٹیمپلز واٹ ہیپن ٹو دیم، کہ ہندو مندروں کے ساتھ کیا ہوا، یہ کتاب کا نام ہے۔ 1990 میں کتاب مرتب کی گئی 2 جلدوں پر، اور اس میں مسلمان حکمرانوں کی بنائی گئی، مسلمان نوابوں کی بنائی گئی 1800 سے زیادہ تاریخی مسجدوں کو نشان زد کیا گیا کہ 1800 سے زائد جتنی مسجدیں ہیں یہ سب مسجدیں حقیقت میں مندر تھیں۔ اسے مسلمانوں نے مسجد بنایا۔ کب لکھی گئی؟ 1990 میں، اور قریب میں یہ کتاب پرنٹ ہونے والی بھی ہے، اور ہر شہری کے ہاتھ میں ایسے نقشہ کھینچ کے پیش کیا جائے گا کہ ہاں حقیقتاً یہ ملک کا مسلمان دہشت گرد اور دشمن ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ اندر سے نفرت کی ایک آگ بھڑکائی جائے گی، پھر ہر شخص مسلمان کو اس نگاہ سے دیکھے گا کہ جنگل کا سانپ اور بچھو غلطی سے ہماری آبادی میں آ گیا ہے، جسے دیکھنے کے بعد کسی رحم کرم کے بغیر فوراً مارنے کو من کرتا ہے۔ ایسی نفرت پیدا کر دی جائے گی۔ اور آپ دیکھیں اس کتاب میں جن مسجدوں کا تذکرہ ہے، اتر پردیش کی کل 299 مسجدوں کو مندر قرار دیا گیا اس کتاب میں، کرناٹک کی 192 مسجدیں نشانے پر ہیں،
جنوبی ہند تمل ناڈو میں 175 قدیم مسجدیں نشانے پر ہیں، راجستھان میں 170 مسجدیں اور مسلمانوں کے قبرستان نشانے پر ہیں، گجرات کی 170 مسجدیں، مقبرے اور تاریخی عمارتیں نشانے پر ہیں، مدھیہ پردیش کی 151 مسجدیں ہیں، مہاراشٹر کی 143 مسجدیں ہیں، بنگال کی 102، ہریانہ کی 77، بہار کی 77، دلی کی 72، اس کے علاوہ کل 1800 سے زائد مسجدیں نشانے پر ہیں جو مسلمانوں کی ہیں، اسے کسی نہ کسی طرح مندر بنانے کی کوشش کی جائے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا کر سکے گا مسلمان؟ کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے، ان حالات میں اگر یہ مشورہ بھی دیا جائے کہ مسجد کی کمیٹیاں اپنے کاغذات سیدھے کر لیں اور قانونی دستاویزات مضبوط کر لیں کہ یہ مسجد ہماری ہے، تو پھر آپ بتائیے کیا بابری مسجد کے قانونی کاغذات مضبوط نہیں تھے؟ گیان واپی کے مضبوط نہیں ہیں؟ دیگر تاریخی مساجد کے مضبوط نہیں ہیں؟ کاغذات مضبوط ہونے کے باوجود بھی تشدد پرست فرقہ کے دعویٰ کافی ہے بس کہ اس کا دعویٰ ہی دلیل کی بنیاد بن جاتا ہے، تو ایسے موقع پر محض یہ کام کر لینا کافی نہیں ہوگا۔ مرکزی حکومتیں ہوں یا صوبائی حکومتیں ہوں، سب خاموش تماشائی بنے رہ جائیں گے، اور مسلمانوں میں جو سیاسی پارٹیاں ہیں در حقیقت وہ یتیمی اور بیوگی کا رونا رو رہے ہیں، انہیں بھی کوئی سہارا نہیں ہے، اپنی کرسی ہی خطرے میں پڑی رہتی ہے۔ ہر الیکشن کے موقع پر پتہ نہیں ہمارا کون سا MLA گر جائے گا، پتہ نہیں ہماری کہاں کی سیٹ چلے جائے گی، اس اندیشے اور ڈر میں رہتے ہیں، اور ووٹ بھی نوٹ سے خریدا جاتا ہے۔ تو ان سیاسی پارٹیوں سے ہم کیا امیدیں لگا سکتے ہیں سوائے بیان بازی کے، سوائے بھڑاس نکالنے کے؟ وہ بھی ایک اس وقت کی ضرورت بن جاتی ہے۔ اب ایسے موقع پر ہر شخص یہ سمجھ سکتا ہے مسلمانوں کو اس ملک میں خون اور قربانی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اب آپ کو شہید ہونا پڑے گا، دین کی خاطر قربان ہونا پڑے گا، اپنے جذبات کو قربان کرنا ہوگا اور اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہوگا، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنا ہوگا۔ اسباب کی دنیا میں کوئی طاقت ہمارے اور تمہارے پاس نہیں ہے جو تمہیں اور ہمیں بچا سکے، صرف اور صرف اللہ کی قدرت اور اس کی طاقت ہے جو بچا سکتی ہے، لیکن اس کی طاقت کو دعوت دینے کے لیے ظاہر سی بات ہے وہ اعمال چاہیے جس میں آدمی اللہ کی طاقت اور اس کی رحمت کو بلا سکے۔ اور آپ دیکھ لیجئے حالیہ 10 سے 15 دن میں کیا کیا حالات بدلے ہیں۔ 10 سے 15 دن میں ہر شخص جانتا ہے کہ بعض عہدیداران نے کھلے عام اسٹیجوں پر یہ زبان استعمال کی ہے کہ مسلمانوں کو کاٹا اور مارا جائے، اس کے ویڈیوز موجود ہیں، پھر بھی انہیں گرفتار نہیں کیا جاتا۔ صرف اگر کوئی ایک شعر بدل کر پڑھ دیا جائے تو بھی آدمی حیران پریشان ہو کر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں دلی میں 30 جنوری کو 800 سال پرانی مسجد اخونجی مسجد جسے جنت والی مسجد بھی کہتے ہیں، اور اس سے متصل مدرسہ بحر العلوم بھی موجود تھا، ایک قبرستان بھی اسی میں شامل تھا، لیکن راتوں رات وہ 800 سال پرانی مسجد شہید کر دی گئی۔ وارانسی میں 31 جنوری کو عدالت نے ہندوؤں کو گیان واپی مسجد کے تہخانے میں پوجا کرنے کی اجازت دے دی۔ یہ کتنے قریب کا ہے سمجھیے، 30 جنوری کو ہوا، پھر اس کے بعد وارانسی میں 31 جنوری کو ہوا، اور پھر دوسری بات 5 فروری کو ایک مسلمان عالم دین سلمان اظہری صاحب کی گرفتاری ہوئی، جن کے اور بھی کیسز چل رہے ہیں۔ 6 فروری کو عدالت نے مسلمانوں سے 600 سال پرانی بدر الدین شاہ درگاہ باغپت اس کو ہندوؤں کے حوالے کر دیا 6 فروری کو۔ 8 فروری کو حکام ہلدوانی اتراکھنڈ میں عدالت سے حکم امتناعی کے باوجود مسجد اور مدرسے کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اسے شہید کر دیا گیا۔ 9 فروری کو ایک نابالغ سمیت 6 مسلمان مرد مارے گئے۔ یکساں سول کوڈ نافذ کرنے کے فیصلے کیے گئے اتراکھنڈ میں۔ یہ سب ہو رہا ہے 8 سے 10 دن کے اندر اندر، اور ہم حیدرآبادی مسلمان ہیں، نوابوں کی اولاد ہیں، باپ دادا سے بڑے چین اور مست جینے والے ہیں،
پہنیں گے تو شیروانی نہیں تو پھٹیچر، کھائیں گے تو بریانی نہیں تو بھوکے اور فقیر، رہیں گے تو محلوں میں نہیں تو کٹوں اور چبوتروں پر۔ ایسی زندگی جینے والے انہیں کیا خبر ہوگی کہ کہاں کیا چل رہا ہے، اور چل بھی رہا تو وہاں چل رہا ہے، ہم کیا کریں گے، اور کرنا ہے تو کیا کریں گے؟ تنظیموں کو گالیاں دیں گے، جمعیت کو گالی دیں گے، مسلم پرسن اللہ کو بولیں گے، علماء کو بولیں گے، مسجد کے امام صاحب اور خطیب صاحبوں کو بولیں گے، اور خود کیا کریں گے؟ صبح صبح سڑی ہوئی صورت سے ہوٹل میں جا کر ایک چائے پئیں گے، اور اس میں بھی 1/2 پوری پینے کی حیثیت نہیں ہے تو اس میں سے آدھی پئیں گے، اخبار پڑھیں گے، واٹس ایپ کی خبریں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد حکمرانوں پر کچھ طعنے کریں گے، دینی رہنماؤں پر کچھ غصہ نکالیں گے، پھر پنہ پلٹ کر وہ مفت کا اخبار بھی وہاں ہوٹل میں پھینک کر سمجھ جائیں گے کہ ہم نے اپنی پوری ذمہ داری نبھا دی ہے، جو مجھ سے ہو سکتا تھا وہ میں نے کر دیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ صبح صبح چائے پیا ہے میں نے، صبح صبح اخبار پڑھا ہے میں نے، صبح صبح میں نے حکمرانوں کو اور دینی رہنماؤں کو گنا ہے میں نے۔ کوئی کر سکتا ہے اتنا بڑا کام؟ اس کو کارنامہ سمجھے گا آج کا جوان، اور پھر کیا ہوگا؟ رات میں نیند نہیں آتی ہے، کٹوں اور چبوتروں پہ بیٹھیں گے، رات کا دوشہ کھانے کے لیے پرانے شہر جائیں گے، وہاں لگی ہوئی بنڈیاں رات کے راجہ رانی بن کر خوب کمائیں گے اور لوٹیں گے اور کھائیں گے۔ گھر میں نہ ماں باپ کو ٹائم، نہ بیوی کو ٹائم، نہ بچوں کو وقت، نہ کمانے پر فوکس، اور تو اور جو ہنر سیکھے ہوئے لوگ ہیں حال یہ ہو چکا ہے، کام آتا ہے کرنے کو، 10 دن کرے گا کما لے گا، 20 دن حیوان بن کر گھومتے پھرتے کھائے گا، خالی ہو جائے گا، پھر کام پہ آئے گا، 10 دن کمائے گا، پھر جو پیسے آ گئے وہ ختم ہونے تک کام چھوڑ کے چلا جائے گا، خرچ کرتا رہے گا، پھر جب وہ ہو گئے پھر واپس آئے گا۔ مسلسل کام پہ لگ کر محنت کرتے ہوئے ترقی کی کوشش کام والوں کے بس میں بھی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کر سکتا ہے نوجوان اپنی معیشت مضبوط کرنے کے لیے۔ ایسے موقع پر ہمیں کئی قانونی چیزیں ہیں جسے ہماری مسجدوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس وقت جو بھی رہبری کی جا رہی ہے، علماء کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے، کم از کم اس کے سننے کا جذبہ تو رکھیں، کم از کم اس کے سننے کی ہمت تو رکھیں، سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ مسلمانوں پر اس وقت جو امتحانات اور آزمائشیں آ رہی ہیں، اس موقع پر سمجھنا، سننا اور اپنے سے جو ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوششیں کرنا، یہ کوشش ہی ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ کوشش کرنے کے بعد بھی اگر ناکام رہ گئے تو بھی اللہ کے پاس ہم پکڑے نہیں جائیں گے، جبکہ ہم کوشش کرتے رہیں۔ اس کی عام مثال آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، شادی ہونے کے بعد میاں بیوی بچہ ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اگر 10 سال بھی گزرنے کے بعد بچہ نہیں ہوا تو کیا اس شوہر کو نامرد قرار دیا جائے گا یا اس بیوی کو عورت نہیں کہا جائے گا؟ ایک فطری چیز ہے، انسان کے بس میں صرف کوشش کرنا ہے، بچے ہونا نہیں ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے ہی سمجھانے کے لیے کہا گیا کہ اپنی پراپرٹی کو، مسلمانوں کے تاریخی مقامات کو، مسجدوں کو بچانے کے لیے مسلمانوں کو جو کوششیں کرنا چاہیے وہ رہنماؤں کی طرف سے بار بار کہے جا رہے ہیں، جن میں سے بالخصوص مسجد کی کمیٹیوں میں پڑھے لکھے دیندار افراد کا ہونا، مفاد پرست سیاستدانوں، مخبروں، لبرلوں سے کمیٹیوں کا محفوظ رہنا، بے جا بیان بازیوں سے پرہیز کرنا، اور کرایہ دار غیر مسلم ہوں تو بہت حکمت کے ساتھ مسلمان کرایہ دار بنانا، مسجدوں کی ملگیوں میں جن مساجد اور مقابر پر کمرشل دکانیں بنی ہیں ان کے کرائے کو درست کرنا۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم نے سنایا تھا شب معراج کے موقع پر صرف مکہ مسجد کی جو وقف پراپرٹیاں ہیں وہ 150 مکانات ہیں، 150 مکانات، لیکن 150 مکانات کا کل کرایہ آ رہا ہے 9,000 روپے۔ کسی آدمی کو 150 مکانات ہوں کسی کے اور اس کا کرایہ 9,000 روپے ہو
تو اس کو تو یہ بول دینا چاہیے کہ بھئی میرے مکانات نہیں ہے، 9,000 کیا کروں، 25,000 تو بھکاری کما رہا ہے، 9,000 لا رہا ہے، یہ 150 پراپرٹیاں رکھ کے، لیکن یہ سب 150 مکانات کے کرائے دینے والے کون ہیں؟ یہ سب وہ حرام خور کرایہ دار مسلمان ہیں جو وقف کی پراپرٹی کو اپنی باپ کی جاگیر سمجھ کر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ کیا وہاں کی آمدنی سے ایک بڑا کالج نہیں کھولا جا سکتا؟ 150 مکانات کا اگر 10,000 15,000 20,000 کرایہ مان لیا جائے تو ماہانہ کتنے لاکھ ہوں گے؟ یتیموں اور بیواؤں کا سہارے کا نظم نہیں کیا جا سکتا؟ غریب مسلمانوں کے علاج کا انتظام نہیں ہو سکتا؟ کیا کام نہیں ہو سکتا ہے اوقاف کی پراپرٹیوں سے؟ ملک کا سروے ہے کہ ہندوستان کو ریلوے ڈپارٹمنٹ سے جتنا انکم ہے، اس کے بعد پورے ہندوستان میں سب سے زیادہ انکم اگر کسی سے ہے تو وہ اوقاف کی پراپرٹیوں سے ہے۔ سرچ کر لیجئے آپ جا کر، اوقاف کی پراپرٹیوں سے ہے، لیکن ہرگز ان پراپرٹیوں کا صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ جیسے ہم نے سنایا معراج کی رات میں ایسی ملگیاں جو لبے سڑک ہیں، 2,000 اس کا کرایہ ہے۔ جب میں نے پوچھا بھئی 2,000 بازو کی ملگی کا 25,000 روپے کرایہ ہے، ایسا کیوں؟ نہیں، ساری ملگیوں کا 2,000 ہی کرایہ ہے، چونکہ وقف کی ملگیاں ہیں۔ وہاں سے لینے کے بعد کمیٹی میں سے ہی بعض ممبر یا دوست فلاں مسجد کے کرائے کو لیتے ہیں، 2,000 مسجد کو دیتے ہیں، باہر والوں کو 25,000 میں دیتے ہیں، 20,000 میں دیتے ہیں۔ ایک شخص نے جو کمیٹی کا ممبر ہے 4 ملگیاں مختلف ناموں پر لیا، ماہانہ 8,000 روپے مسجد کو دے دیتا ہے، باقی دوسرے باہر کے لوگوں کو 25,000 پر لاکھ روپے کما رہا ہے۔ کس پر؟ مسجد کی پراپرٹی پر۔ اب آپ سمجھو، اس قوم سے امید کی جا رہی ہے مسجدیں بچانے کی جو قوم مسجد لوٹ کے کھا رہی ہے، اس قوم سے امید کی جائے گی جو مسجدوں کی پراپرٹیوں کو حرام طریقے سے کھا رہی ہے کہ تم اپنی مسجدوں کی حفاظت کرو۔ تم اپنی زندگی میں کما کر ایک مسجد کیا بناتے، یا مسجد بنانے میں کیا تم تعاون کر سکتے؟ کم از کم بنی ہوئی مسجدوں کو تو نہ لوٹو۔ خود حیدرآباد کے 5 علاقے میں 10 11 مسجدیں ایسی ہیں جس پہ تالے پڑے ہوئے ہیں، اور ان مسجدوں کے جو پراپرٹیاں ہیں ان پراپرٹیوں پر غیر مسلموں کے قبضے ہیں۔ کوشش کرنے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ مسلمانوں میں احساس کمتری نہ ہو، نا امید نہ ہو، مومنانہ غیرت اور حکمت عملی کو اپنانا چاہیے۔ مسلمانوں میں علماء کی باتیں سننا، تاریخ کا مطالعہ کرنا، اور چٹکلے، لطیفے، فلم، سیریل، جوکس اور ایسے کارٹونز، اس میں زندگیاں گزارنا۔ موبائل ہاتھ میں اٹھایا فوراً ریلز شروع کر رہا ہے۔ ایسے بھی فیس بک پر اور یوٹیوب پر ایسے ویڈیوز آ رہے ہیں جس کا نام ہی ریلز ہے، بس دیکھتے جاؤ، ایک منٹ کے گھنٹے مسلمان بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ کیا مقصد زندگی ہے؟ کتنا بڑا طوفان تمہارے سامنے کھڑا ہے، احساس تک بھی نہیں ہے۔ کیا اس دن کے انتظار میں ہے مسلمان کہ جو خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں غزہ اور اس ملک کے، وہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے گھروں پر آ جائیں؟ تب ہم جاگیں گے، اور اس وقت کا جاگنا ایسا ہی فائدہ نہیں دے گا جو اب وہاں فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ اب ہلدوانی کے مسلمان کیا کر لیں گے؟ اب غزہ کے عام مسلمان کیا کر سکتے ہیں سوائے موت کا انتظار کرنے کے؟ ویسا ہی منظر آنے سے پہلے مسلمانوں کو جو یہ بولنے، یہ شعور بیداری کرنے کے موقع نصیب ہیں، ان کی قدر کر لینا چاہیے۔ اور یاد رکھو، کسی نے بہت اچھی بات کہی، طوفان سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو۔ طوفان سے آنکھ ملاؤ، سیلابوں پر وار کرو، ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ ملاحوں کا چکر چھوڑو، تیر کے دریا پار کرو۔ یعنی اس انتظار میں مت رہو ہم کو بچانے کے لیے کوئی صلاح الدین ایوبی آئے گا، ہم کو بچانے کے لیے کوئی محمد بن قاسم آئے گا، ہم کو بچانے کے لیے کوئی ٹیپو سلطان آئے گا، ہم کو بچانے کے لیے کوئی سراج الدولہ آئے گا۔ نہیں، تم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا ہیرو ہے۔
تم میں سے ہر شخص اپنی زندگی کا شجاعت مند اور جواں مرد ہے. اپنی زندگی کی جنگ تمہیں خود لڑنی ہوگی. اپنی جان اور مال اور عزت کی حفاظت، پراپرٹیوں کی حفاظت تمہیں خود کرنا ہوگا. اس واسطے ان دعاؤں میں اور ان انتظار میں مت رہو کہ بھئی کوئی نہ کوئی آ جائے، کوئی نہ کوئی پیدا ہو جائے، کوئی نہ کوئی کر لے. تو اس کا مطلب یہ کہ ساری دنیا ناکاروں کی ہے، یہ ساری دنیا نامردوں کی ہے، ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو پھر اللہ کا نظام یہ ہے جو بیکار ہیں اسے جھاڑو مار کر صاف کر دیا جاتا ہے، پھر کام والی ایک قوم پیدا کی جاتی ہے. تو پھر اس کے لیے تیار ہونا پڑے گا کہ ہم جھاڑو مارے جائیں اور خش و خاشاک کی طرح صاف کر دیے جائیں. یہ پہلی بات تھی ملک کے حالات میں. دوسری بات، ملک کی ایک ریاست میں یکساں سول کوڈ کا نفاذ ہو چکا کہ وہاں پر عدالتی طور پر یہ بل پاس کرنے کی 80-90% کوششیں ہو گئیں کہ اس ریاست میں یکساں سول کوڈ نافذ کر دیا جائے. اور ایک چھوٹا سا تجربہ ہے. تجربہ کیا ہے کہ ایک ریاست میں ہم یکساں سول کوڈ نافذ کر کے دیکھیں گے. اگر چل جاتا ہے تو پھر پورے ملک میں نافذ کر سکتے ہیں. اور پورے ملک میں نافذ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ملک کو ہندو راشٹر بنانا ہے. ہندو راشٹر بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوانہ آئیڈیالوجی کے حساب سے کوئی ہمارے پاس بائیلاس ہے جو اسے دستور بنا کر، قانون بنا کر ملک کے رہنے والے باشندوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ہندو راشٹر کا مطلب یہ ہے جو قانون مسلمانوں کے مذہب میں ہے اس کا الٹا کر دو، بس اس کو کہا جائے گا ہندو راشٹر. مطلب کیا ہے؟ خلا طلاق کے مسئلے آپ اپنی شریعت کے حساب سے کر رہے تھے، نہیں، ختم. عدالت کے میں آؤ، یہاں سے کرو. طلاق لینے کے بعد آپ کی عورتیں 3 مہینے عدت گزارنے کے بعد پھر نکاح کر رہی تھیں، ختم. یہاں سے عدت نہیں گزارنا. یکساں سول کوڈ میں لکھا گیا ہے کہ طلاق ہونے کے فوری بعد عورت دوسرا نکاح کر لے گی. پولیس گھروں میں گھومے گی، کوئی عورت عدت تو نہیں بیٹھ رہی ہے. اگر وہ عدت میں بیٹھی ہوگی تو اسے یا تو زبرن شادی کرایا جائے گا یا جیل بھیجا جائے گا. عدت کیوں گزار رہے ہو؟ یہ کوئی قانون ہے؟ اور پھر کہا جا رہا ہے آزادی دو، فریڈم دو اور اپنے حساب سے رہنے دو. یعنی شادی سے پہلے آزادی کی بات کرنے والے شادی کے بعد کیسی حیوانیت پہ آ رہے ہیں. یعنی شادی سے پہلے لڑکی بالغ ہونے کے بعد اگر وہ کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ، مسلمان لڑکے کے ساتھ، بلکہ 1 سے 4 لڑکوں کے ساتھ بھی لیو ان ریلیشن شپ میں رہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. اور شادی کے بعد اگر بغیر شادی کے رہنا چاہ رہی ہے، نہیں، فوراً نکاح کرو. یکساں سول کوڈ اگر نافذ ہوگا تو سب سے پہلا نقصان کیا ہوگا؟ مسلمان اپنے طلاق اور خلا کے مسائل جو علماء کی رہبری میں حل کر رہے تھے وہ مشکل ہو جائیں گے. طلاق لینا بھی ہو تو عدالت میں جانا پڑے گا. اور ہم جانتے ہیں یہ کیس لاکھ روپے کا مسئلہ ہے. بس 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو گیا تو ایک مسلمان نے وہ جو چیک رہتا ہے لاکھ روپے کا، وہ چیک باؤنس ہونے پر لے جا کے چیک باؤنس کیس کر دیا. 1 لاکھ روپے کا چیک باؤنس کیس 3 سال سے چل رہا ہے. 3 سال سے. 3 سال میں وہ کیس کرنے والا بھی 3 لاکھ کما لیا ہوگا، لیکن کیس وہاں پر 3 سال سے چل رہا ہے. میاں بیوی کے جھگڑے اگر جائیں گے عدالتوں میں تو خلا اور طلاق کا فیصلہ عدالت سے آنے تک 10 سے 15 سال لگیں گے. 10 سے 15 سال ایک شوہر بیوی سے جدا، بیوی شوہر سے جدا، اور کیس جب تک حل نہیں ہوگا اس وقت تک نہ شوہر نکاح کر سکتا دوسرا اور نہ بیوی نکاح کر سکتی دوسرا. دونوں اس فیصلے کے انتظار میں رہیں گے. اب فیصلے کا انتظار تو ایسا نہیں ہے کہ آدمی اپنی خواہش کو مٹا لے، شہوت کو مٹا لے تو شادی تو نہیں ہو سکتی. اب زنا اور بدکاری شروع کرے گا. مرد بھی بدکاری کرے گا اور عورت بھی بدکاری کرے گی، اور ہوتے ہوتے لوگوں کو یہ چیز بہت نارمل ہو جائے گی. پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ نکاح ہونے کے بعد تو طلاق کا پروسیس بہت مشکل ہے. اس واسطے نکاح ہی نہ کرو، لیو ان ریلیشن شپ میں رہو. اور جب نکاح ہی نہیں ہوگا، مرد اور عورتیں محض تعلقات بنا کر رکھیں گے تو شوہر میں جو فیلنگ اپنی بیوی کو لے کر ہوتی ہے کہ میری بیوی ہے، اس کی بیماری میں خیال کرنا، اس کی مصیبت میں ساتھ دینا، اس کی حفاظت کرنا، اور اگر میں جنسی خواہش بھی پورا کرتا ہوں تو اس کی تکلیف کا خیال رکھنا، یہ سب ختم ہو جائے گا. جیسے کسی ڈھابے پر جا کر کسی عورت کے ساتھ اگر وہ زنا کر رہا ہے
تو کوئی زانی یہ نہیں دیکھتا کہ میں ریپ کرتے وقت اسے کیسی تکلیف ہو رہی ہے، میں صحبت کرتے وقت اسے کیسی تکلیف ہو رہی ہے، انسانی طریقے سے کر رہا ہوں، حیوانی طریقے سے کر رہا ہوں، یہ بھی نہیں سوچے گا. اور پھر ہونے کے بعد وہ بیمار ہے، مصیبت میں ہے، پیسے کی ضرورت ہے، کوئی توجہ نہیں ہوگی، پورا خاندانی سسٹم برباد ہو جائے گا. جیسے آج ان ملکوں کا برباد ہو چکا ہے جہاں پر نکاح کو مشکل کر دیا گیا اور طلاق کو مشکل کر دیا گیا. یہ سب سے بڑا نقصان ہونے والا ہے. لوگ اسے نہیں سمجھ رہے ہیں کہ بھئی ملک کدھر جا رہا ہے. اور ہمیں علماء کو کہتے ہیں کہ بھئی قرآن حدیث سے نماز کے بارے میں بولو. ایک جگہ ایک مولانا بیان کرنے گئے، حالات پر بات کرنے لگے، تو مسجد کا صدر تھا. ہمارے مسجد کے صدر صاحب تو قابل تعریف ہیں. اس واسطے نہیں بول رہا ہوں کہ بھئی سامنے ہیں یا میں مسکا لگانا چاہ رہا ہوں، یا نہیں بولوں گا تو کیا سمجھیں گے، کمیٹی والے مجھے نکال دیں گے. ان سب کی ضرورت نہیں ہے. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ساتھ اچھا نبھاؤ نہ ہو، جب میرے ساتھ اچھا ہے تو مجھے تو بولنے کا حق ہے. صدر صاحب کے بیان کرنے گئے تو جو صدر صاحب تھے ماشاء اللہ خوب نشے میں تھے. مسجد کا صدر ہے اور غلیظ ایک نمبر کا شرابی ہے. نشے میں آ کر بیان کرنے والے ان مولانا سے کہہ رہا ہے صاحب قرآن حدیث کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں بولو. اس حولے کو یہ بھی نہیں معلوم کیا بات چل رہی ہے، سیدھے آیا اللہ رسول کے بارے میں بولو. یعنی حالات کیا چل رہے ہیں سننے تیار نہیں ہیں. بعد میں جب اس سے پوچھا گیا اللہ رسول کا مطلب کیا ہے آپ کے نزدیک، تو وہ یہ بولنے لگا ہمارے نبی حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسین، حضرت حسن، ان کے بارے میں بولو. واہ، جن کی شہادت کے 1400 سال ہو گئے، وہ جنت میں مزے لے رہے ہیں، ان کے تذکرے ہمیں اب کرنا چاہیے. تو شراب نہیں چھوڑے گا، تو سود نہیں چھوڑے گا، تو رشوت نہیں چھوڑے گا، تو حرام نہیں چھوڑے گا، لیکن ان سے محبت کے دعوے دکھائے گا. کدھر جا رہا ہے ہمارا سماج؟ اور ملک کا قانون جو بنتے جا رہا ہے، ایک بہت مشکل ترین قانون وراثت اور پراپرٹیوں کا. اگر کسی آدمی کے پاس پراپرٹی ہے اور وہ انتقال ہو گیا، وہ وراثت بیٹوں میں منتقل ہونا ہے، اولاد میں، تو قانون یہ بن رہا ہے بیٹا اور بیٹی دونوں کو برابر پراپرٹی دینا ہوگا. شریعت میں جو بیٹے کو ڈبل بیٹی کو سنگل ہے ویسا نہیں چلے گا. اور اگر کوئی باپ دینے کے ارادے میں نہیں ہے تو بیٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے باپ اور بھائیوں کے خلاف زندگی میں کیس کر سکتی ہے، تاکہ زندگی میں ہی باپ اور بھائیوں کی زندگی میں ہی میرا جو حصہ حکومت کی طرف سے آدھا ملنا ہے وہ مل جائے گا. اور بیٹیاں ایک طرف اگر تمہارا وہ بھکاری داماد اب اس کی بیوی کو مجبور کر دے کہ جاؤ کیس کرو ورنہ طلاق دے دیتا ہوں، ورنہ خلا دے دیتا ہوں، رشتہ باقی رکھنے کے لیے باپ اور بھائیوں کے خلاف کھڑی ہو جائے گی. اب ہم بول رہے تھے کہ بھائی بیٹیوں کو ان کا حق دے دو، بیٹیوں کو ان کا حق دے دو، نہیں دے رہے تھے. اب قانون بتائے گا تمہیں دینا یا نہیں دینا ہے. دے کے مرو گے بھی تو بھی پریشان، نہیں دو گے تو بھی پریشان. ایسی مجبوری والے قانون بنائے جائیں گے. اور تیسرا قانون بن رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس ایک سے زائد پراپرٹیاں ہیں، 1 سے 4 مکانات ہیں، تو پھر مرنے کے بعد وہ پراپرٹی اولاد میں منتقل ہونے کے لیے پراپرٹی ٹیکس بننا پڑے گا. پراپرٹی ٹیکس ہے 60%. پراپرٹی کا 60% بننا پڑے گا. یعنی پراپرٹی اگر 1 کروڑ کی ہے، 60 لاکھ روپے حکومت کو دینا ہے، باقی 40 لاکھ روپے آپ کے ہوں گے. 1 سے زائد رکھے کیوں؟ 1 سے زائد پراپرٹیاں رکھے کیوں؟ اب تمہیں سمجھنا ہوگا کہ ضرورت سے زائد پراپرٹیاں ابھی وراثت کے طریقے پر، یہ بیٹے کو دینا ہے نا ابھی دے دیتا ہوں، مرنے کے بعد کیا، یہ بیٹی کو دینا نا ابھی دے دیتا ہوں، یہ بیوی کو دینا ابھی دے دیتا ہوں، یہ میرے بھائی کا حق تھا ابھی دیتا ہوں. اگر نہیں کرو گے تو پھر رشتہ داریوں کو تو نہیں ملے گا، حرام میں جانا پڑے گا. اس لیے ملک کے حالات بہت خطرناک بنتے جا رہے ہیں. بزرگوں، اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو. اپنے نوجوانوں سے خاص طور سے درخواست ہے، رات کی تنہائیوں کے گناہ چھوڑو. ہماری بہنوں اور بیٹیوں سے درخواست ہے، بے پردگی اور عیاشی جو آئے دن دیکھی جا رہی ہے اس سے توبہ کیجیے. کیا برقع پہنی عورت سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر بائک میں سگریٹ پی سکتی ہے؟ حیدرآباد جیسے ایریے میں کیا مسلمان لڑکیاں گروپ بنا کر برقع پہن کر سگریٹ کا دم کا ایک دوسرے کو دور چلا سکتے ہیں؟
مسلمان ایریے میں آپ کے بالکل قریب میں ہے، نام لوں گا تو شرمندگی اور ذلت ہوگی. ایک مسلمان کالج میں ہماری جان پہچان کی خواتین بیان کرنے کے لیے گئیں تو وہاں کا پرنسپل کہنے لگا آپ تو ان لڑکیوں کو نماز، برقع، پردہ یہ سب کرنے کے لیے بول رہے ہیں، پہلے ان لڑکیوں کو بولو کہ گانجا اور شراب استعمال نہ کریں. کون؟ مسلمان لڑکیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ شخص، ان کو گانجا اور شراب استعمال نہ کرنے بولیں. 4 دن پہلے آپ کے اسی ایریے کے قریب کے 6 مسلمانوں کو پکڑا گیا ڈرگس میں. ڈرگس کا 1 گرام ریٹ کتنا ہے معلوم؟ 15,000 روپے. گانجے کا، کوکین کا 1 گرام 15,000 روپے ہے. کہاں جا رہا ہے ہمارا سماج؟ کیا بتائیں، کیوں تربیت نہیں ہو رہی ہے؟ بزرگوں سنبھالو اپنی قوم کو. اب بولنے والے زندہ ہیں، آگے کے حالات کیا آئیں گے پتہ نہیں. کلمہ پڑھانے والے بھی ملنا مشکل ہو جائے گا. اللہ نہ کرے وہ دن دیکھنا پڑے کہ ہماری نسل میں سے ہماری ہی اولاد یہ کہنے پر مجبور ہو جائے ہاں 2020 میں 24 میں ہمارے باپ دادا بھی مسلمان تھے لیکن ہم نہیں ہیں. وہ نوبت نہ آ جائے، اس سے پہلے اپنی نسل کو سنبھال لو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.